شہادتیں جو ایک موقف کی گواہ بن گئی. 29 جولائی یہ ہمیں یاد دلاتی ہے ان لوگوں کی شہادتیں اور قربانیاں جن کا موقف تھا کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کا خاتمہ ہونا چاہیے. پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ نہیں ملنا چاہیے. اور پاکستان میں فرقہ واریت اس وقت ختم ہو سکتی ہے جس وقت مقدسات کے اوپر تبرہ بند ہوگا، جس وقت صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم نہیں ہوگا، اہل بیت کی توہین نہیں ہوگی، اس وقت پاکستان میں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. لیکن وہ اپنے اس موقف کے اوپر ڈٹے رہے، قائم رہے. انہیں مسلسل دھمکیاں دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ اگر آپ موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو پھر یاد رکھیں اس کی قیمت آپ کو جانوں کے نذرانے کے ذریعے ادا کرنی پڑے گی. وہ ہمیشہ اس بات کے اوپر قائم رہے کہ اگر اس مقدس مشن کے اوپر، اس مقدس عنوان کے اوپر کہ صحابہ اور اہل بیت کی توہین بند ہونی چاہیے، صحابہ اور اہل بیت کے گستاخوں کو قانون کے مطابق، عدالت کے فیصلے کے مطابق انہیں قرار پا کے سزا دی جائے، وہ اس موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو بالآخر وہی ہوا جو ان کو دھمکی ملی تھی. بالآخر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا کہ 29 جولائی کو ان کو اور ان کے خاندان کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو ان کے سامنے گولیوں سے چھلنی کیا گیا. لیکن انہوں نے اس حق کی خاطر اپنی جان تو پیش کر دی، اس حق کی خاطر اپنے جوان بیٹوں کو تڑپتے ہوئے تو دیکھا، مگر اپنے مشن اور موقف سے ایک سیکنڈ، ایک انچ، ایک ذرا بھی پیچھے نہ ہٹے. ان لوگوں کی قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حق کے اوپر قائم رہنا اتنا ضروری ہے، اور حق کے اوپر قائم رہنے کے لیے قربانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ دینی پڑے، قربانی دے دینی چاہیے. ہمیشہ نام ان لوگوں کا رہتا ہے جو حق کے اوپر دلیل کے ساتھ قائم رہتے ہیں، جو حق کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں. منافقت کا راستہ آسان ضرور ہے لیکن پائیدار نہیں. دنیا میں آپ کچھ آسائشیں حاصل کر سکتے ہیں منافقت کر کے، لیکن ہمیشہ ناکامی آپ کا مقدر رہے گی. حق کا راستہ دشوار ضرور ہے، پرخطر ضرور ہے، پرخار ضرور ہے، مگر یہی وہ راستہ ہے جس میں اطمینان بھی ہے، جس میں سکون بھی ہے، جس میں دائمی امن بھی ہے. اگر آپ بھی حق کے راستے کے اوپر قائم رہیں گے، دنیا میں دشوار ضرور ہوگا مگر آخرت آپ کے حصے میں لکھی جائے گی. آخرت کی آسائشیں، آخرت کا امن اور سکون آپ کے حصے میں آئے گا. اگر آپ منافقت کرتے ہیں دنیا کے اندر اور دوغلا پن اختیار کرتے ہیں، یاد رکھیں وقتی منفعت تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن دائمی منفعت سے آپ ہمیشہ محروم رہیں گے. ان کی قربانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اپنے نظریے کے اوپر ہمیشہ امن کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ قائم و دائم رہنا، اپنے نظریے سے پیچھے نہ ہٹنا، نہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لینا، نہ صبر اور تحمل کے دامن کو چھوڑنا، بلکہ صبر اور تحمل، حکمت، بصیرت اور قانون کے دائرے میں اپنے عقیدے اور نظریے کے اوپر قائم رہنا. اور اس نظریے اور عقیدے کے اوپر اگر آپ کو جان کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا. فتح ہمیشہ حق کی ہوگی اور فتح آپ کے مقدر میں ہوگی. امت کے مقدسات کا احترام ضروری ہے. اگر امت کے مقدسات محفوظ نہیں تو پھر یاد رکھیں کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. اگر امت کے مقدسات کی توہین ہوگی تو پھر امن ہمارا خواب ہوگا. اختلاف کو تشدد، نفرت، خون ریزی کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ امن، صبر، حکمت، بصیرت کے ساتھ اپنے مشن پہ گامزن رہیں. اللہ تعالیٰ شہداء کی مغفرت فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہر اس فتنے کو اللہ ذلیل و رسوا کرے جو ہمارے مقدسات کے خلاف ہو یا ہمارے وطن عزیز پاکستان کے امن کے خلاف ہو. ہم آج بھی اسلام کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم کل بھی اسلام کے ساتھ رہیں گے، پاکستان کے ساتھ رہیں گے. ہم آج بھی اسلام مخالف قوتوں کے خلاف ہیں، پاکستان مخالف قوتوں کے خلاف ہیں. ہم اسلام اور پاکستان دونوں کے ساتھ ہیں.